خدا یسوع المسیح جو میرا آپ کا اور پوری دنیا کا منجی ہے، اسی کے نام میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا نے میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈیووشنل تھاٹ لے کے آیا ہوں، جو آپ کے لیے، میرے لیے اور سب ایمانداروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں خروج 3:11 سے 12 آیت۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے کہ تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی خطائیں بخشی جائیں۔ یہ ہے اپنے خواب پورے کرنا۔ اس کا عنوان ہے خواب پورے کرنا۔ کیا آپ نے کبھی پاک روح کی ہدایت سے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پاک روح کی ہدایت سے کبھی خواب دیکھا ہے؟ ایسا خواب کہ آپ واقعی یسوع کے لیے کوئی بڑا کام کر رہے ہیں اور یسوع کے لوگوں کو بچا رہے ہیں، اور بہت سے بے دینیوں کو، لا دین لوگوں کو جو ایمان نہیں رکھتے یسوع المسیح پر اور خدا پر، ان کو خدا کے قریب لا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ایسی آپ کی خواہش اندر ہوگی، آپ کو اپنے کوئی خواب دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے یہ ایسا ضرور کہا ہوگا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے، میرے پاس یہ قوت نہیں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، میں اتنا پڑھا نہیں ہوں۔ ہم یہ ایسا کرتے ہیں، ہم مختلف بہانے لگاتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی خوشخبری ہے آج کے کلام میں۔ آپ اپنے بارے میں اونچے خیال نہیں رکھتے، آپ اپنے زبان سے نہیں کچھ بھی کہتے کہ یہ میں کر سکتا ہوں، پھر بھی آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں ایسا لکھا ہے۔ آپ اپنی ڈومین میں، آپ اپنے حصے کا جو کام کرتے ہیں، یعنی آپ کو خداوند نے کہا ہے کہ ایک بندے کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے، ایک بندے کو بچانا ہے، ایک خدا کے انسان کو بچانا ہے، ایک خدا کے بندے کو، مخلوق کو بچانا ہے۔ آپ اس چھوٹی سی بات کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو خداوند ڈیفینیٹلی آپ کو بہت طاقت اور قوت دے گا۔ آپ نے موسیٰ کا نام سنا ہوگا۔ موسیٰ اپنے بارے میں اونچے خیالات نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک زبردست غلطی کی، اور اسی غلطی کی وجہ سے اسے 40 برس تک کسی دوسرے شخص کی بھیڑ بکریاں چرانی پڑی۔ 40 برس تک اسے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے، اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ خدا کے لوگوں کو رہائی دے گا، لیکن اب وہ ناکام تھا کیونکہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ دراصل جب خدا موسیٰ کے پاس اس جنگل میں آیا، اس نے موسیٰ سے اس کی خوبیاں نہیں پوچھی، نہ ہی خدا نے اس کا ماضی اسے یاد دلایا۔ یعنی جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں اور جب خدا ہمارے پاس آتا ہے تو خدا ہماری پچھلے گناہوں کو، ہماری پچھلی باتوں کو بھول جاتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم جو خدا کہتا ہے ہم وہ کریں، لیکن ہم اپنی عقل، اپنی طاقت اور قوت استعمال کرتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسے کہا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے، لیکن موسیٰ اپنے لیے اچھی رائے نہیں رکھتا تھا، اور وہ اس خیال سے ذہن میں جنگ کر رہا تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں کون ہوں جو فرعون سے جا کر کہوں؟ اب یہاں پہ ایک روحانی تعلق ہے خدا اور موسیٰ کا، کہ موسیٰ خدا سے کہتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ہکلاتا ہوں، میرے بھائی کو بھیج دو، میرے بھائی کو یہ کرو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے جواب میں کہا کہ یقیناً میں وہاں موجود ہوں گا۔ جب کوئی اچھا کام، جب کوئی ایسا کام خداوند آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے تو شیطان فوراً آپ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور آپ کو منع کرتا ہے، آپ کو ڈسکریج کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ انسانوں کی بھلائی ہو، نہیں چاہتا کہ وہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی جان بچ جائے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ موسیٰ کون تھا، بلکہ اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ خدا کہ زندہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کی ذات، آپ کا تعلق، آپ کا سوشل سٹیٹس کیا ہے،
وہ اسٹیٹس کی بات نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے خدا کو قبول کیا ہے، خدا کو اپنے اندر آنے کی اجازت دی ہے، خدا کی باتوں کو سنا ہے اور خدا کی باتوں کے مطابق آپ نے کام کیا ہے. آج آپ کے لیے یہی بات سچ ہے کہ خدا کی بلاہٹ پر عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے ماضی بہت سی کامیابیاں ہوں، آپ بہت سے امیر ہوں، آپ کے اندر بہت سی روحانی خوبیاں ہوں، بلکہ آپ کو صرف خدا کی حضوری کی ضرورت ہے. جب ابلیس کہے کہ آپ ناکام ہیں تو آپ اس کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ جب وہ کہے کہ جو بھی خدا نے آپ کے دل میں ڈالا ہے آپ اسے کبھی پورا نہیں کر سکیں گے، تو اسے بتائیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، کہ خود زندہ خدا آپ میں بستا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ خواب پورے کریں. تو میں یہ جو حوالہ دے رہا ہوں آج خروج 3 باب 11 سے 12، تو یہ انتہائی ہمیں خوبصورت سبق دیتا ہے. سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں. میرا مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی شیخی بگاریں اپنے ہمیشہ اپنی تعریف کرتے رہیں. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اندر ڈسکور کریں کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں. خداوند کی باتوں کو سنیں، خداوند کے وہ الفاظ جو میں یقیناً وہاں موجود ہوں گا، میں یقیناً آپ کے ساتھ ہوں گا. آپ ناکامی آپ کے اندر نہیں ہوتی جب آپ خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں. ناکامی ہو بھی تو آپ کو ناکامی جو ہے وہ ایک نئی کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ آپ کے اندر طاقت زیادہ آ جاتی ہے. تو خداوند آپ کے ساتھ ہو. اس طرح سے خداوند کے کلام کو پڑھتے جائیں، اس پر غور و خوض کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ہم اس دور میں جب گزر رہے ہیں پینڈیمک میں، تو ضرور دوسروں کا خیال رکھیں اور ایسا کام کریں جو آپ کسی دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں. اپنی جان بچانے سے بہتر ہے کہ ہم کسی اور کی جان بھی ساتھ بچائیں. اپنی جان بچائیں ضرور، لیکن کسی اور کا خیال بھی رکھیں. خدا آپ کو برکت دے.